السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے بہت سے پیارے پیارے سوالات، خوبصورت سوالات، ایسے سوال کہ جن سے لوگوں کو علم حاصل ہو، ماشاءاللہ اس وقت میرے سامنے ہیں۔ ایک شکایت جو آپ لوگوں کو رہتی ہے کہ مفتی صاحب آپ ہمارا کال ریسیو نہیں کرتے، مفتی صاحب آپ ہمارے میل کا جواب نہیں دیتے، تو ایک آسان سولیوشن میں نے نکالا ہے۔ دیکھو، واٹس ایپ پر پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ 3-4 ہزار ایس ایم ایس روزانہ آتے ہیں، کتنے ایس ایم ایس کا میں جواب دوں گا، ہے نا؟ تو ایک پرابلم یہ ہے، میل بھرے رہتے ہیں، میں جتنا ہوتا ہے اتنا میل کا جواب دیتا ہوں۔ اب آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کی ناراضگی جو ہے نا وہ ختم ہو، تو اس کے لیے میں نے ایک سولوشن تلاش کیا ہے۔ وہ یہ ہے، انسٹا پر، ہے نا، انسٹاگرام پر آپ مجھے فالو کیجئے، اے ایم قاسمی آپ سرچ کریں گے تو 1 لاکھ سے زیادہ، تقریباً 1,19,000 18-19 ایسے ہی فالوور ہیں۔ وہ آئی ڈی میری ہے جس پر میری جو ویڈیوز یوٹیوب پر ہیں وہ وہاں پر بھی ہیں۔ تو آپ میری انسٹاگرام آئی ڈی کو مجھے فالو کریں اور مجھے میسج کریں آپ، ٹھیک ہے؟ وہ بولتے ہیں نا، ڈی ایم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ مجھے میسج کیجئے، تو انشاءاللہ میں آپ سے ویڈیو کال پر بھی بات کروں گا یا پھر آڈیو کال پر بات کروں گا۔ اتنا نہیں ہوگا تو آپ کے میسج کا جواب تو انشاءاللہ میں ضرور دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آج مجھے ضرور فالو کر لیجئے، دیکھتا ہوں میں آج کتنے لوگوں کا میسج آتا ہے۔ تو ابھی وہاں پر بہت کم لوگ میسج کرتے ہیں، تو وہاں ایزلی بات چیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے بغیر کسی تاخیر کے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فخر الدین ان کا سب سے پہلا سوال ہے، اور یہ کہتے ہیں، مفتی صاحب میرا نام فخر الدین ہے، تھانہ پٹی سے، جسم پر ٹیٹو بنا ہے، نماز ہوگی یا نہیں؟ ہم نے پلیز اس سوال کا جواب بتائیے، ہم نے آج تک سنڈے ایپیسوڈ مس نہیں کیا۔ ارے ماشاءاللہ، آپ تو اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہو ہمارے، ہے نا؟ اچھا جی، دیکھو بھائی، جسم پر ٹیٹو بنا ہو تو ٹیٹو جو ہے نا وہ 2 طرح سے بنتا ہے۔ ایک تو بنتا ہے کہ نارمل ٹیٹو بنا، آپ اس کو ریموو بھی کرا سکتے ہو، آپ اس کو ہٹوا بھی سکتے ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ ٹیٹو گدوا کر بنوایا جاتا ہے، یعنی باڈی پر وہ گدوا دیا جاتا ہے، تو وہ ٹیٹو چونکہ ہٹایا نہیں جا سکتا، ہے نا، کیونکہ وہ کھال کے اندر بنا ہے گدوا کر، تو وہ ہٹایا نہیں جا سکتا۔ جو ٹیٹو ہٹوایا جا سکتا ہے اس کو آپ ہٹوا لو، اور جس ٹیٹو کو ہٹوانا پاسبل نہ ہو تو پھر اللہ سے توبہ استغفار کریں، ہے نا، اور آئندہ ٹیٹو بنوانے سے بچیں، اور توبہ استغفار کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اب مان لیجیے آپ نے کوئی ایسا ٹیٹو بنوایا ہے جو بہت غلط ہے، اب وہ ٹیٹو باڈی کے ایسے حصے پر ہے، مان لیجیے یہاں پر ہے، تو اب کیا ہوگا، تو نماز کے ٹائم اس ہینڈ کو آپ کور کر لیجئے، جتنا ہو سکے بہرحال اس ٹیٹو کو کور کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو 2 طریقے ہیں، یا تو آپ اس ٹیٹو کو ہٹوا سکتے ہو تو بالکل ہٹوا دو، وہ ٹیٹو کو ہٹوانا پاسبل نہیں ہے لیکن ڈھکنا پاسبل ہے، تو اس ٹیٹو کو نماز کے ٹائم ڈھک لو، ٹھیک ہے؟ اور مان لیجیے کچھ ٹیٹو ہوتے ہیں جو یہاں پر ہوتے ہیں، ہے نا، اس جگہ پر ہیں، ایسے ہیں جو دکھ رہے ہیں جن کو ڈھکنا پاسبل نہیں ہے، تو بہرحال نماز ہو جائے گی، توبہ استغفار اگر سچی پکی ہے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور کسی آدمی نے ٹیٹو سے توبہ نہیں کی، یعنی وہ تو سوچ رہا ہے یار اور بھی ٹیٹو بنواؤں گا، یعنی اس ٹیٹو بنوانے کے گناہ سے اس کی توبہ نہیں ہے، تو نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ شخص گنہگار ہوگا، اس کی نماز کا ثواب بھی کم ہو جائے گا، اور ٹیٹو بنوانے کا اس کو گناہ ملتا رہے گا، اسی لیے ٹیٹو وغیرہ نہیں بنوانا چاہیے۔ چلیے، آج ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں، تو مجھے نماز کے بعد، ظہر کی نماز ہماری مسجد میں 1 بجے ہوتی ہے، مسجد کے باہر مجھے ملے، بولے مفتی صاحب میں آپ سے ملنے آیا تھا، میں آپ کا آفس دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کے لیے آ رہا تھا، میرے ساتھ وہ آئے، یہاں بیٹھے، سلیمان نام ہے ان کا، فیروز آباد میں ہی رہتے ہیں، کہنے لگے مفتی صاحب آپ اگر 2 سال پہلے میں نے آپ کو دیکھا ہوتا، آپ سے ملا ہوتا، تو میں اپنا نکاح آپ سے ہی پڑھواتا۔ تو ان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ سنڈے ایپیسوڈ وہ دیکھتے ہیں پابندی سے، اور ایک ان کی خواہش بھی تھی کہ میں ان کا نام لوں اور وہ میرا یہ آفس دیکھ سکیں، میں یہیں پر وہ میرے پاس بیٹھے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ آرام سے جب من ہو آفس آؤ، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جان مال عزت و آبرو کاروبار سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے شمائلہ، ممبئی، تو ان کی جو والدہ ہیں
وہ بھی مجھ سے بڑی محبت رکھتی ہیں. تو ان کی جو بیٹی ہے شمائلہ وہ میری وائف سے قرآن پڑھتی ہیں. تو ان کی شمائلہ کی والدہ نے مدر نے مجھے اپنے گھر انوائٹ کیا. ابھی جب میں دہلی گیا تھا تو مجھے اپنے گھر انہوں نے انوائٹ کیا. صبح ناشتہ انہوں نے تو بلایا تھا کھانے پر, لیکن میں نے کہا دہلی سے میں نکلا تھا فجر کی نماز کے بعد, تو میں نے کہا ناشتہ ہم آپ کے یہاں کر لیتے ہیں. ان کے یہاں گیا میں, ماشاءاللہ انہوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا کہ میں بتا نہیں سکتا. تو وہ خوش اتنا ہو رہی تھی, کہہ رہی تھی ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں. کیونکہ عام طور پر لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے, تھوڑا سا پبلسٹی ملی ہے نا, تھوڑا سا بڑے بڑے کام کرنے لگے, تھوڑے سے بڑے بڑے پروگرام میں شریک ہوئے, تو ایٹیٹیوڈ آدمی کا بدل جاتا ہے, ملنے کا جلنے کا نظریہ بدل جاتا ہے. تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا. میں نے کہا کیوں یقین نہیں ہو رہا؟ میں تو آج بھی زمین پر بیٹھنے والا, زمین پر بیٹھ کر کھانے والا آدمی ہوں. میں تو چلا جاتا ہوں, محبتوں کی میرے یہاں بہت قدر ہے. بڑے سے بڑا امیر آدمی ہے جو صرف اپنے فائدے کے لیے مجھے بلا رہا ہے, میں نہیں جاتا. اگر غریب آدمی ہو, ہے نا, چاہے جھوپڑی میں رہنے والا ہو, محبت رکھتا ہے دل سے, اس کی محبت کی قدر ہے میرے یہاں. تو میں ان کے یہاں گیا, بڑی انہوں نے ہدیے تحفوں سے میری کار بھر دی, ہماری بچی کے لیے, ایلیا کے لیے, میرے لیے, مفتی صاحب یہ بنوائیے گا, مفتی صاحب یہ جبے کا ہے, مفتی صاحب یہ تحفہ ہے, یہ ہدیہ, پوری گاڑی ہماری ہدیے تحفوں سے انہوں نے بھر دی. تو ان کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کوئی یار اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو سنڈے ایپیسوڈ میں اتنا تو بنتا ہے. تو نوئیڈا میں ان کے کوئی ریلیٹیو, ان کی بیٹی کی سسرال ہے, بیٹی رہتی ہیں نوئیڈا میں, تو وہاں انہوں نے انوائٹ کیا تھا دوبارہ. پھر وہ ممبئی واپس چلی گئیں. ان کے لیے بھی دعا کریں بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکت عطا فرمائے, ان کو خوب کامیابی عطا فرمائے. پچھلے سنڈے ایپیسوڈ میں بھی ان کا ذکر نہیں کر پایا کیونکہ بالکل ذہن میں نہیں رہا, لیکن آج میں نے کہا ذکر کر دیا جائے. تو بھائی آپ کی ان محبتوں کا شکریہ, آپ لوگ بلاتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ یہ سمجھ لو, یا اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ مجھے زمین پر بیٹھنے میں کوئی شرم نہیں آتی. میں زمین سے ہی تو, مٹی سے ہی تو پیدا ہوا نا, اسی مٹی میں مجھے جانا ہے. بلکہ یوں کہو کہ جو ہمارے ایسے بھائی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یار ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, مفتی صاحب ہمارے یہاں کیسے آئیں گے, جب وہ بلاتے ہیں نا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی, آپ بے فکر ہو کے بلاؤ, بے فکر ہو کے مجھ سے ملنے آؤ, ہے نا. آپ لوگوں کی محبت کی مجھے قدر ہے. ٹھیک ہے, چلیے. حافظ عادل یہ سوال پوچھتے ہیں, مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ایک مسئلہ پتہ کرنا ہے. میں ایک صاحب سے مال لیتا ہوں اور وہ صاحب اپنے مالک کے یہاں کام کرتے ہیں اور اس میں سے جو بچ جائے وہ مال مجھے دے دیتے ہیں. بٹ اب اس صورت میں یہاں مال لینا جائز ہے یا نہیں, اور پتہ بھی نہیں ہے, یہاں کچھ مال چوری کر کے مجھے دیتے ہیں, اس کے کنفرم نہیں ہے پتہ. اب یہ بتائیے کہ یہ مال لینا کیسا ہے, بازار کی ریٹ میں اور اس میں مال لینے میں 40 روپے کا فرق ہے. دیکھو یہ بازار کی ریٹ میں اور آپ کا ان سے مال لینے میں 40 روپے کا فرق کیوں ہے؟ یہ 40 روپے کا فرق اس لیے ہے کیونکہ مال آپ کو مالک کو انفارم کیے بغیر آپ کو دیا جا رہا ہے گپ چپ راستے سے. تو اس لیے یہ مال لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مالک کے یہاں کام کرتے ہیں اور اس میں سے جو بچ جاتا ہے وہ لے لیتے ہیں. تو مالک کو اگر وہ بتا کر آپ کو دیتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ, مالک جو 40 روپے زیادہ میں مارکیٹ سے خرید رہا ہے مال, تو وہ 40 روپے سستا اپنے یہاں کام کرنے والے کو بول دے گا کہ نہیں تم اسے دے دو جا کے؟ نہیں بولے گا نا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو کام کرنے والا آدمی ہے یہ اپنے مالک سے چھپ کر آپ کو وہ مال دے رہا ہے 40 روپے سستا, اس لیے یہ مال لینا آپ کے لیے جائز نہیں. اور وہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ نہیں میں نے تو اپنے مالک سے کہہ دیا, مالک نے مجھے اجازت دے دی ہے, تو آپ اس کے مالک سے جا کے بول دو کہ بھیا ہم آپ کے یہاں سے یہ مال لینا چاہتے ہیں, کتنے روپے میں ملے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ہم کسی کے یہاں کام کرتے ہیں نا, تو ہم اس کے یہاں نوکری کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, ہم اس کی کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو جاتے کہ اس کو اٹھا کے ہم کسی کو سیل کر دیں. تو اس کا بڑا خیال رکھو, آپ کو یہ مال لینا اس سے جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ سراسر چوری ہے, چوری کر کے آپ کو مال سپلائی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. محمد اظہر یہ کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے چوڑی پہننا ضروری ہے, اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت چوڑی نہ پہنے ہو اور وہ کسی کو پانی پینے کے لیے دے تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے ضرور بتائیے گا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. چوڑی پہننا, بچھیا پہننا, انگوٹھی پہننا, ہار, جھمکے امکے, یہ سب سجنے سورنے سے ریلیٹڈ چیزیں.
آپ ان کو پہنتی ہو تو خواتین اچھی لگتی ہیں. یہ سجنے سنورنے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو پہنو گی تو بہت اچھا ہے, نہیں پہنو گی تو کوئی بات نہیں ہے. اب چوڑی پہننا یہ چوائس ہے آپ کی. اچھا پرابلم یہ ہے کہ چوڑی پہننا یہ ہمارے انڈیا کا کلچر ہے, تو چوڑی پہن لو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, نہ پہنو تو بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. نماز کا اور پانی دینے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب دیکھو میں نے تو بتایا مسئلہ, لیکن میرے مسئلے کو سننے کے بعد آپ اپنے گھر پہ اپنے گھر کے بڑوں سے کہنے لگو کہ نہیں یہ تو جائز ہے, بغیر چوڑی کے بھی جائز ہے. تو ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا, تو وہ عمر کے اس لیول پر پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پر ان کو سمجھانا پاسبل نہیں ہوتا. مان لیجیے ہمارے دادا ہیں, ہماری دادی ہے نا, ہماری ساس ہیں, ہمارے سسر ہیں, تو وہ بچپن سے ہی اس چیز کو دیکھ کے اتنے بڑے ہو گئے کہ چوڑی پہننا چاہیے, چوڑی پہننا چاہیے, چوڑی پہننا چاہیے. اب آپ شادی ہو کے ان کے گھر گئیں تو آپ کے ہاتھ میں چوڑی نہیں تو انہوں نے ٹوک دیا. اب آپ نے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا, میں نے مسئلہ بتا دیا, لیکن ان کو یہ مسئلہ نہیں سمجھایا جا سکتا کیونکہ ایک تو وہ عمر کے اس لیول پر پہنچ گئے اور شروع سے ہی ان کو یہ سمجھ آیا, کیونکہ ہمارے انڈیا کا کلچر ہے کہ چوڑی نہ پہنی ہو خواتین تو برا سمجھا جاتا ہے. تو اب کیا ہے آپ کو کہ چوڑی ڈال لو 4 6 8 10 کیا جا رہا ہے, تاکہ گھر کی جو پرابلمس ہیں وہ زیادہ نہ پڑے, ہے نا. اب مان لیجیے چوڑی پہننا نہ پہننا دونوں جائز ہے, پہن بھی سکتے ہو نہیں بھی پہن سکتے. اب آپ اس بات پر مان لو اپنے ساس سسر سے یا گھر کے اور بڑوں سے کہ نہیں چوڑی نہ پہنو تو بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, تو وہ آپ کے لیے تھوڑے سے بدگمان ہوں گے, آپ کو برا سمجھیں گے, اور ایک چوڑی نہ پہننے کا جو مسئلہ ہے وہ 4 مسئلے اور کھڑا کر دے گا. اسی لیے اس سلسلے میں مشورہ ہمیشہ خواتین کو یہ دیتا ہوں کہ 4 6 چوڑی ہاتھ میں ڈال لو, کیونکہ آپ 4 لوگوں کی جو تھنکنگ ہے, جو تھاٹس ہیں, جو انہوں نے سمجھا ہے بچپن سے, اس کو نہیں چینج کر سکتے, اور ہمیں اپنی لائف کو سکون سے گزارنا ہے. تو 4 چوڑیاں ڈال لو, اور چوڑی کے ہاتھ اچھے بھی لگتا ہے, تو اس میں کوئی پرابلم کی بات بھی نہیں ہے. مسئلہ حل ہے. جب آپ بڑی ہو جاؤ, آپ اپنے بچوں کو دین کا علم دو, تو پھر آپ یہ ساری چیزیں ختم کر دینا. ٹھیک ہے, چلیے صاحب. تو چوڑی پہننا بھی جائز ہے, نہ پہننا بھی جائز ہے. نماز کے ساتھ پانی دینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلیے, سونیا شیخ, ہمارے ماموں کو بھگوان کی چاندی کی مورتی ملی ہے, کیا ہمیں اس کی چین بنا کر پہن سکتے ہیں؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی, بتائیے. دیکھیے, جو چیز آپ کو ملی ہے وہ کسی اور کی ہے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں. سڑک پر پڑی ہوئی چیز اگر مل جائے اور آپ نے اس کو اٹھا لی تو اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. تو فرسٹ آف آل پہلے تو آپ یہ کوشش کریں کہ یہ بھگوان چاندی کی مورتی جو آپ کو ملی ہے کس کی ہے, اس کے بارے میں آپ تلاش کیجئے. جیسے مسجد میں مان لیجیے وضو خانے پہ کسی کی گھڑی رہ جاتی ہے تو اعلان لگاتے ہیں بھائی وضو خانے پہ کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ مجھ سے آ کے لے لے پہچان بتا کر. ایسے آپ بھی اعلان لگائیے. پھر بھی مان لیجیے کچھ اتا پتہ نہیں چلا, تب بھی یہ چاندی کی مورتی کی آپ چین نہیں بنا سکتے. آپ اس کو جو ہے سیل کروا کے اتنا اماؤنٹ غریبوں کو صدقہ کیجیے. آپ مالک اس کے پھر بھی نہیں ہیں, آپ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. ہاں, چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. مان لیجیے 2 روپے آپ کو کہیں گرے پڑے مل گئے, 2 روپے کو کون پوچھ رہا ہے آج کل, تو ان 2 روپے کو آپ اٹھا کے کچھ بھی کھا لو تو الگ بات ہے. کہیں مان لیجیے آپ باغ میں گئے تو ایک بیر آپ کو پڑا ہوا کہیں مل گیا, آپ نے اٹھایا اس کو کھا لیا. ایک آپ کو آم پڑا ہوا مل گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی جن کو نہ آدمی تلاش کرتا ہے نہ ان کی کوئی فکر کرتا ہے, گر گئی تو گر گئی. تو ان چیزوں کو کھانے میں اور ان چیزوں کو اٹھانے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بڑی بڑی چیزیں جس کو آدمی تلاش کر سکتا ہے, یا ایسی بڑا اماؤنٹ ہے, مان لیجیے 1 لاکھ روپے آپ کو کہیں مل گئے پڑے ہوئے, تو اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن اس کا مالک نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ غریبوں میں صدقہ کر دو, آپ اپنے استعمال میں اس کو نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. حارث شیخ, کیا اسکریپ کا بزنس کرنا جائز نہیں ہے؟ پلیز ریپلائی دینا. اسکریپ یعنی کباڑ کا نا, جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں. دیکھیے, کباڑ کا بزنس کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. مان لیجیے کسی کا کباڑے کا بزنس, اس میں وہ چوری کا سامان بھی لے رہا ہے نا. اس میں کتنے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں کہ چوری کی گاڑی جو ہے نا اس نے کاٹ دی, کار کاٹ دی. تو ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے چوری کا سامان آپ سپلائی کر رہے ہو, یہ غلط ہے. تو اسکریپ کا بزنس کرنا بھی جائز ہے, بشرطے کہ اس میں کوئی غلط کام نہ ہو. مختار مجاور,
مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، جواب ضرور دیں۔ نمبر 1، مفتی صاحب بیاج کے پیسے کا 2 تولہ سونا اور 30,000 روپے ہیں، یہ جن کا ہے ان کا انتقال ہوا ہے، اب ان پیسوں کا اور سونے کا کیا کرنا چاہیے؟ پلیز جواب ضرور دیں۔ دیکھو بیاج کا جو پیسہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو آپ بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ اور خیرات کر دیں، کیونکہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ آپ کا اماؤنٹ تو وہ ہے جتنا آپ نے بینک میں رکھا تھا، اس کے اوپر جو انٹرسٹ آپ کو ملا، جو آپ کو بیاج ملا، وہ آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح مسئلہ تو یہ تھا کہ بیاج لینا ہی نہیں چاہیے، لیکن بیاج لینے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ بینکوں میں چھوڑو گے تو اس کا غلط استعمال کریں گے، اسی لیے اس کو بھی لے لو، اور اس اماؤنٹ کو جتنا بھی بیاج سود آپ کو ملا ہے اس کو آپ غریبوں میں صدقہ کر دو، ٹھیک ہے؟ اب 30,000 روپے، 2 تولہ سونا، یہ جتنا بھی ہے، انتقال جس کا تھا ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کہ بیاج کا ہے، تو آپ اس کو صدقہ اور خیرات کر دو غریبوں میں، ٹھیک ہے؟ چلیے۔ طاہرہ فاطمہ، بھائی جان میرا ایک سوال ہے، جواب ضرور دینے پلیز۔ میں 6 سال سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، پیریڈز 10 دن سے زیادہ آئیں تو کیا نماز قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا بھائی۔ دیکھیے، آپ کو نارمل جو پیریڈز آتے ہیں وہ 6 دن آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 دن آتے ہیں، 6 دن آتے ہیں، جتنے بھی دن آتے ہو۔ اچانک سے کیا ہوا کہ ایک مہینہ ایسا آیا کہ اس میں آپ کو پیریڈ 10 دن سے زیادہ آ گیا، تب بھی آپ کی جو نارمل عادت ہے پیریڈ آنے کی، مان لیجیے 5 دن 6 دن، تو آپ کے 6 دن پیریڈ کے مانے جائیں گے اور باقی کے دنوں میں آپ نماز، روزہ، قرآن وغیرہ پڑھو گی، 6 دن میں ہی آپ پاک مانی جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اگر ایسا فرسٹ ٹائم ہوا ہے یا کبھی کبھی ہو جاتا ہے سال میں 1 آدھ 2 بار، تو جو دن آپ کے پیریڈ کے ہیں وہی پیریڈ کے مانے جائیں گے، باقی دنوں میں آپ نماز روزہ پڑھو گی، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے آپ کو یہ سوال سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا جی، آفتاب آفیشل، میرے بھائی حافظ ہیں، بیکری میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے جانے نہیں دیتے ہیں اور وہ بیکری میں ہی نماز پڑھاتے ہیں، تو کیا نوکری دوسری ڈھونڈنی چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو بیکری والوں کو، اور آپ مسلمان ہیں، آپ کے انڈر میں بہت سارے مسلمان کام کرتے ہیں اور وہ نماز کے لیے اجازت چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اجازت دے دینا چاہیے، کیونکہ نماز ایک فرض عبادت ہے، تو آپ روکیں نا۔ ہاں، آپ ایک ٹائمنگ باندھ دو کہ بھئی دیکھو، آپ 5-10 منٹ پہلے جاؤ مسجد میں، 5 منٹ وضو استنجا وغیرہ کے، 5 منٹ سنت پڑھنے کے، اور نماز کے 10 منٹ بعد فوراً آپ آ جاؤ۔ یعنی مان لیجیے نماز 7-8 منٹ میں امام صاحب نے پڑھا دی، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ آپ اور ہو، تو ٹوٹل ملا کے آپ 20-25 منٹ کا ٹائم دے دو ایک نماز کے لیے۔ جیسے ظہر کی نماز ہے تو اس میں آپ 15 منٹ دے دو کہ بھائی 15 منٹ میں آپ کو واپس آنا ہے، بس ہمیں نہیں پتہ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر اجازت دے بھی دی جائے تو جو ورکر ہوتے ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، 45 منٹ واپس آ رہے ہیں، تو اس سے مالک کا نقصان ہوتا ہے، تو وہ ٹائمنگ باندھ دیں۔ تو کوشش یہ کریں مسلم مالکان کمپنیز کے کہ اپنے ورکر کو نماز کے لیے اجازت دیں، مسجد میں جانے کی اجازت دیں۔ باقی یہ کہ آپ کی بیکری والے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے، تو نماز آپ بیکری میں بھی پڑھ سکتے ہو، آپ کو جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یوزر پوچھتے ہیں مفتی صاحب کون کون سے کالی ماں کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو ہندو سے بھی کافر ہو جاتے ہیں؟ ہم نے جان بوجھ کر یا مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں تو اس سے بھی کافر ہو جاتے ہیں کیا؟ دیکھو، جتنے بھی کفریہ کلمات ہیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ میں تو غیر مسلم ہوں، ہے نا، مذاق میں کہا میں نے یا جان بوجھ کر کہہ دیا ایسے ہی، تو کفریہ جو کلمات ہیں وہ اگر مذاق میں بھی کہے جائیں تب بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، اور جان بوجھ کر کہے جائیں تب بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، یا اس کو علم نہیں تھا کہ یہ کفریہ کلمات ہیں، اس کو علم نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کفریہ کلمات ہیں، اور وہ ایسے ہی مذاق میں کہہ گیا یا ایسے ہی کہہ گیا جان بوجھ کر، بعد میں اس کو پتہ چلا، تب بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک کنڈیشن ہے بس کہ جب کفریہ کلمات آپ نے کہے اس کنڈیشن میں، تب آپ کافر نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ آپ کہنا کچھ چاہتے تھے، آپ کے منہ سے نکل کچھ اور گیا، تو انسان کافر نہیں ہوتا۔ باقی جان بوجھ کر کہنے سے، مذاق میں کہنے سے اور غلطی سے، یعنی علم نہیں تھا آپ کو کہ یہ کفریہ کلمات ہیں، آپ نے بول دیے، آپ کافر ہو جاؤ گے۔ تجدید ایمان یعنی دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، اور آپ کا نکاح بھی دوبارہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، اس میں ذرا خیال رکھیں آپ لوگ۔
नहमोत मुफ्ती साहब न्यू बॉर्न बेबी को अतर लगा सकते हैं? जी, न्यू बॉर्न बेबी को अतर लगा सकते हैं। आपका घर, आपके कपड़े यार महकते रहना चाहिए। ये क्या हो गया है कि हम अपने बच्चों को अतर लगाने से डरते हैं, ख़ुद भी परफ्यूम लगाने से, खुशबू लगाने से डरते हैं। नहीं, अब भूत आ जाएगा, शादी ब्याह में जा रही हो, वहाँ गार्डन है, भूत आ जाएगा। डर और मुसलमान आना ही नहीं चाहिए, ये भूत प्रेतों का डर तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन अजीब सूरत हाल है, बिल्ली से आज हम लोग डर जाते हैं। छिपकली ज़रा आ जाए और हमारे भगाने से नहीं भाग रही हो तो हम डर जाते हैं, है ना। बिल्ली ज़रा यूँ घूर के देख ले तो डर जाते हैं। अजीब सूरत हाल है, कुत्ते बिल्लियों से आज हम लोग डरने लगे। तो ये डर से बाहर निकलो। खुशबू तो एक अच्छी चीज़ है। खुशबू लगाने से पता है आपको मेडिकली कितने फ़ायदे हैं। खुशबू लगाने से याददाश्त तेज़ होती है। खुशबू लगाने से जो है ना जहन सुकून में रहता है। खुशबू लगाने से बातचीत करने में अच्छा लगता है। खुशबू लगाने से जिस जगह खुशबू आ रही है वहाँ बैठने में अच्छा लगता है। बेशुमार फ़ायदे हैं खुशबू लगाने के। चलिए, सायरा पठान, मैं एक बात से काफ़ी परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा रिश्ता जिस जगह से टूटा था वहीं से वापस रिश्ता आ रहा है और मेरी मर्ज़ी है भी और नहीं भी है। ऐसे हालात में क्या फ़ैसला करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर वहाँ रिश्ता नहीं किया तो फैमिली में हमेशा के लिए झगड़े होंगे। देखो, रिश्ता टूटा था, वो रिश्ता टूटने की वजह क्या थी, है ना। रिश्ता टूटने की वजह क्या थी? वो वजह बहुत बड़ी थी, यानी ऐसी बड़ी वजह थी वो रिश्ता टूटने की कि उस वजह के साथ ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। तो आप ऐसी जगह रिश्ता ना करें। और रिश्ता टूटने की वही छोटी मोटी वजह होती हैं कि नाश्ता नहीं पूछा, कि ये नहीं पूछा, गलतफहमी पैदा हो गई, है ना, कुछ नोक-झोंक हुई तो रिश्ता ख़त्म हो गया। छोटी छोटी वजहें, आपसी इंतशार, आपसी कॉन्वर्सेशन में जो है वो बात नहीं पट पाई, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो इतनी बड़ी वजह ये नहीं है। तो आप आगे भी देख सकती हो। अब आपको क्या करना है, आप एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ पे लिखिए कि अगर यहाँ आपका रिश्ता हो जाए तो फ़ायदे क्या क्या हैं। फ़ायदे नोट कीजिए आप। और रिश्ता ना हो यहाँ तो नुकसान क्या क्या है। फ़ायदे और नुकसान इस रिश्ते के दोनों लिखिए आप। यानी रिश्ता अगर यहाँ नहीं होता तो बात ही ख़त्म है। रिश्ता यहाँ होता है तो फ़ायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या है। तो इस जगह पर रिश्ते होने से आपको फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होंगे वो नोट कीजिए आप। फिर उन फ़ायदे और नुकसान में भी आप उन नुकसान को कट कर दीजिए जो बहुत छोटे छोटे हैं। बड़े बड़े नुकसान को आप हाईलाइट करें। फिर ये देखिए कि क्या इन बड़े बड़े नुकसान के साथ आपकी ज़िंदगी गुजर सकती है। यानी वो नुकसान ऐसे हैं उनसे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आप रिश्ता कर लो। यानी फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है तो आप रिश्ता कर लो। और नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं, यानी नुकसान बड़े बड़े हैं और वो ज़्यादा हैं, फ़ायदे बहुत छोटे छोटे हैं, तो फिर इस रिश्ते को आप रिजेक्ट कर दो। इसके लिए आप अपने घर वालों से बात करो। रही बात ये कि फैमिली में हमेशा के लिए झगड़े होंगे, तो फैमिली में हमेशा के लिए झगड़े होंगे, ये भी उसी कैटेगरी में आएगा कि फ़ायदे क्या हैं यहाँ रिश्ता होने से और नुकसान क्या क्या है। तो एक जगह पर आप फ़ायदे लिखें, एक जगह नुकसान लिखें। नुकसान और फ़ायदों में आप कंपैरिजन करें कि फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं। तो फ़ायदे अगर ज़्यादा हैं तो आप रिश्ता कर लीजिए, नुकसान ज़्यादा हैं तो आप इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप अपने घर वालों से मशवरा कीजिए, ये बहुत आसान तरीक़ा है। चलिए, फ़रीद अहमद, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल था, जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं उस आयत को किसी कागज़ पर लिख कर घर के रूम या दरवाज़े पर लगा सकते हैं। मैं इस सिलसिले में क्या कहूँ आप लोगों से यार। कुरान मजीद की आयत हैं, कुरान मजीद की ये 2 आयतें ज़्यादा पावरफुल होंगी या पूरी सूरत ज़्यादा पावरफुल होगी? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कुरान मजीद की ये 2 आयत हैं, ये ज़्यादा पावरफुल है या पूरा कुरान ज़्यादा पावरफुल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बोलोगे मुफ्ती साहब पूरा कुरान ज़्यादा पावरफुल है, तो आपके घर में ये पूरा कुरान रखा हुआ है, उस पूरे और ये पूरे कुरान भी एक नहीं रखा हुआ आपके घर में, पूरे घर में आपके 3-4 कुरान रखे हुए होंगे, 2 तो रखे ही होंगे। इस पूरे कुरान में से आपने 2 आयतें निकाली, कागज़ पर प्रिंट कराई और अपने घर में लगा दी, तो ऑलरेडी इन 2 आयतों से ताकतवर चीज़ यानी पूरा कुरान मजीद आपके घर रखा हुआ है। अब उसमें से आपने 2 आयतें निकाल के यूँ लगा दी तो बरकत आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पूरा कुरान रखा हुआ था। अगर इन आयतों से ही बरकत आ रही होती तो कुरान मजीद तो पूरा आपके घर में रखा हुआ है।
تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو نکال کر آپ گھر کے کسی بھی کونے میں لگا دو، برکت نہیں آئے گی، کیونکہ برکت اگر لگانے سے، قرآن مجید کی آیتیں گھروں پر چپکانے سے برکت آ رہی ہوتی تو پورا قرآن جس میں سے آپ نے یہ 2 آیتیں نکالی ہیں وہ آلریڈی آپ کے گھر میں 2 3 رکھے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید پڑھنے سے برکت آتی ہے، قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے سے برکت آتی ہے۔ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ میرے بھائی یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اسی لیے 2 آیتیں نہیں، سورہ بقرہ روزانہ پڑھو، پوری نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ روز پڑھ لو، پاؤ پارہ روز پڑھ لو، 1 صفحہ روزانہ پڑھ لو تو برکت آئے گی۔ قرآن مجید پڑھنے سے برکت آتی ہے، چپکانے سے، دیواروں پر لٹکانے سے، چوکھٹوں پر برکت نہیں آتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلیے، محمد شاداب مفتی صاحب میرے 4 سوال ہیں۔ نمبر 1، ظہر میں فرض سے پہلے 6 سنت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، 6 سنت کا ہوتی ہیں، 4 سنت ہوتی ہیں ظہر سے پہلے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، میت دفن کرنے کے بعد کپڑے بدلنا اور نہانا چاہیے؟ میت کو دفن کرنے کے بعد اصل میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، میت کو جن لوگوں نے غسل دیا ہے، تو جو لوگ غسل دیتے ہیں میت کو تو ظاہر سی بات ہے ناپاک پانی کی چھینٹیں ویٹیں، میت کو لٹانا اٹھانا بٹھانا ہے نا، یہ سارے کام ہوتے ہیں تو اس میں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ تو مستحب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود بھی آپ غسل کر لیں، اور جو کپڑے پہن کے آپ نے میت کو غسل دیا ہے وہ بھی چینج کر لیں، ہے نا، یہ مستحب ہے۔ باقی مان لیجئے آپ نے لنگی پہن کے میت کو غسل دے دیا ہے نا، اور غسل دینے کے بعد آپ نے وضو کیا اور کپڑے چینج کر لیے تو بھی ٹھیک ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا نہانا یہ مستحب ہے، یعنی اچھا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بھی میت کو کفن دفن میں شامل ہیں وہ بھی نہائیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، قربانی کے وقت 6 موجود ہیں اور 1 نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں دی ہے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ 7 لوگوں کے جب حصے ڈالے جاتے ہیں تو آلریڈی اجازت ہوتی ہے۔ مان لیجئے 7 لوگ ہیں، آپ نے ان سے پوچھا ہاں بھائی آپ کی طرف سے قربانی ہونی ہے، انہوں نے کہا لو بھائی ہمارا حصہ یہ اتنا اماؤنٹ ہمارے قربانی میں حصہ لے لینا، تو آلریڈی 7 لوگوں نے اجازت دے دی۔ 7 لوگوں کا قربانی کے وقت موجود ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں 7 لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے، وہ آلریڈی پتہ ہے کیونکہ انہوں نے جب حصہ آپ کو دیا ہے کہ لو بھائی میری طرف سے قربانی کر دینا، تو آلریڈی وہ اجازت دے چکے ہیں، ان کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، غیر مسلم کے یہاں شادی میں چکن کھانا کیسا ہے؟ اب وہ چکن حلال ہے یا حرام ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے بچنا یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 4، اذان کے وقت قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دیکھو اذان کے وقت قرآن شریف پڑھنا، اس کو سمجھو، آپ قرآن مجید پڑھنے بیٹھ رہے تھے، اذان شروع ہو گئی تو آپ اذان کا جواب دے دو پہلے، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اذان شروع ہو گئی تو اب دونوں طرح سے ٹھیک ہے، آپ قرآن شریف کی تلاوت بھی جاری رکھ سکتے ہو اور یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ قرآن شریف کی تلاوت روک دو، اذان کا جواب دے دو، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اذان ہو رہی ہے تو آپ چاہو تو اذان کا جواب دے دو قرآن شریف کی تلاوت روک کر، اور چاہو تو قرآن شریف ہی پڑھتے رہو، کیونکہ قرآن شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، اذان کا جواب دینا یہ بھی عبادت ہے، تو دونوں عبادت کے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، جہاں خان مفتی صاحب امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا ایک سوال تھا کہ نماز والی ٹوپی جو ہوتی ہے اگر وہ پھٹ جائے یا پھر یوز نہ ہوتی ہو تو اس کو کیا کریں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو کسی سمندر یا تالاب میں ڈال دینا چاہیے یا پھر جلا دینا چاہیے، بتائیے گا ضرور۔ یہ سارے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہیں ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہے۔ کوئی بول رہا ہے سمندر میں پھینک کے آؤ، میں فیروز آباد میں رہتا ہوں، مجھے سمندر میں ٹوپی پھینکنے جانی ہے جو میری پرانی ہو گئی، جو میرے امامے پرانے ہو گئے، تو بھیا مجھے پہلے دہلی جانا پڑے گا، وہاں سے فلائٹ لینی پڑے گی، یا ٹرین آگرہ جانا پڑے گا، ٹرین پکڑ کے ممبئی جاؤں گا، پھر وہاں جا کے سمندر میں ٹوپی پھینکوں گا، ہے نا۔ تو یہ ساری پرابلم کھڑی وہاں ہوتی ہیں جہاں علم نہیں ہوتا۔ یا صاحب میں کوئی تالاب میں جاؤں گا تو آج کل جو تالاب کی حالت ہے، تالاب جتنے گندے ہو رہے ہیں اس سے زیادہ اچھا تو میرا گھر ہے، میرے گھر کی چھت ہے۔ تو میرے بھائی یہ سمجھو، جس طرح سے ٹوپی پہن کے ہم نماز پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے بھی تو نماز پڑھتے ہیں۔ اب جن کپڑوں میں ہم نے نماز پڑھی تو ان کپڑوں کا کیا ہوگا؟ کپڑے بھی اسی میں آ جائیں گے، موزے بھی اسی میں آ جائیں گے، چشمہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ ٹوپی کیوں؟ جس طرح سے کپڑے ہمارے لیے ضروری ہیں ایسے ٹوپی بھی ضروری ہے نماز کے وقت میں۔ ٹوپی جو ہے نا یہ کپڑے کی بنی ہوتی ہے، تو وہ ایک کپڑا ہے، پھٹ گیا پھینک دو اس کو یار، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے کہ سمندر میں اور تالاب میں ڈالنے جاؤ گے۔
جیسے یہ کپڑے پہن کے ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، جب یہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ہم غریب کو دے دیتے ہیں، یہ پھٹ جاتا ہے تو دوسرے کاموں میں یوز کر لیتے ہیں، ایسی ٹوپی ہے، اتنا چکر میں کیوں پڑ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، چلیے۔ مہرین خان، مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں کہ سرکاری آفس میں پیسہ مانگتے ہیں، اپنے حق کا پیمنٹ نکالنا ہے تو وہ پیسہ مانگتے ہیں، انٹرسٹ کے اماؤنٹ میں سے دے سکتے ہیں۔ دیکھیے جو رشوت لوگ مانگتے ہیں تو بھیا اپنا حق نکالنا ہے، آج کل یہ بہت چلتا ہے رشوت لاؤ، تو آپ اگر رشوت نہیں دو گے تو آپ کا حق وہ لوگ کھا جائیں گے، تو اپنا حق کا پیسہ یا اپنا حق لینے کے لیے آپ تھوڑی بہت رشوت دے سکتے ہو اور اس کے لیے آپ انٹرسٹ کا اماؤنٹ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے، یوزر پوچھتے ہیں استاذ جی میں نے پہلے بھی کومنٹ کیا تھا، آپ نے نہیں لیا تو ڈیلیٹ کر دیا میں نے، اس میں لکھا تھا کہ استاذ جی کبھی آپ کو یا کسی کو زکام ہو تو ادرک کے رس میں شہد ملا لینا، آپ کو دوا نہیں لینی پڑے گی انشاءاللہ، اور اب اگر آپ یہ لو تو مجھ سے پوچھ لینا کیسے لینا ہے، ٹھیک ہے استاد جی؟ جی حکیم جی بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ حکیم صاحب آپ کا اس محبت بھرے کومنٹ کے لیے، کومنٹ ڈیلیٹ مت کیا کرو یار، کبھی تو پڑھ ہی لوں گا نا میں۔ آپ اس لیے آپ محبت میں مجھے کومنٹ کرتے ہو، اس لیے کرتے ہو میں پڑھوں، آپ محبت میں بھی کرتے ہو اور اس لیے بھی کرتے ہو میں پڑھوں، تو اگر میں نہیں پڑھ پاتا ہوں تو کم از کم محبت میں کیا ہوا کمنٹ تو ڈیلیٹ مت کیا کرو۔ تو بھائی دیکھو نسخہ بتا دیا ہے، استاد جی کر کے، اب حکیم صاحب کہاں کے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو سمجھ نہیں آ رہا ہے نا۔ چلیے، جزاکم اللہ اس محبت بھرے کومنٹ کے لیے۔ ہنا شیخ کہہ رہی ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، میں آپ کی اولڈ از گولڈ سبسکرائبر ہوں۔ ارے ماشاءاللہ، اولڈ از گولڈ سبسکرائبر کا گفٹ کب ریڈی ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ یار ریڈی کروا دو۔ کافی ٹائم سے آپ کافی ٹائم سے، کافی ٹائم میں سمجھا کافی ٹائم، کافی ٹائم لکھا ہے انہوں نے، کافی ہے، کافی ٹائم سے آپ کا ایپیسوڈ دیکھ رہی ہوں اور بہت کچھ سیکھ چکی ہوں۔ میرے سوال یہ ہے کہ بچوں کو حرام اور حلال کی تربیت دینا غلط ہے۔ میری بہن کی لڑکی 6 سال کی ہے، اس کو سکھایا ہے کہ ناچنا گانا حرام ہے، وہ ڈانس کرنے سے منع کرتی ہیں تو اس کے گھر والے کہتے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہ کیا سکھا رہی ہے۔ اس پر اس نے کہا دین میں جو بتایا ہے میں تو وہی سکھاؤں گی، کیا یہ کہنا غلط ہے کہ اس کے گھر والوں کو لگتا ہے؟ پلیز اس کا جواب ضرور دیں۔ یہ اصل میں ہم مسلمانوں کی بہت ہی گھٹیا سوچ ہے کہ ہم حرام اور حلال کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ماڈرن ہونا کوئی برا نہیں ہے، لیکن ماڈرنائزیشن کے نام پر دین سے دور ہونا یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ کیا میں ماڈرن نہیں ہوں؟ بتاؤ مجھے۔ دیکھو میرے پاس یہ سیمسنگ کا ایک فون ہے، یہ میرے پاس ایک آئی فون ہے، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، میں لیپ ٹاپ بھی جانتا ہوں، کار بھی جانتا ہوں، بائک چلانا بھی جانتا ہوں، ٹیکنیکل دنیا کی بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں، تو کیا میں ماڈرن نہیں ہوں؟ ہم نے یہ کیوں سوچ رکھا ہے کہ دین سے جتنی دور ہم ہوں گے اتنے ماڈرن ہیں؟ یہی تو جہالت کی سب سے زیادہ حد ہے۔ آج کل کیا سمجھا جاتا ہے، جتنے بھی غلط کام کوئی کرے، ناچے گائے، ہے نا، جتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے، جتنا زیادہ دین سے دور ہو اتنا وہ زیادہ ماڈرن۔ وہ ماڈرن نہیں ہے، وہ جو ہے نا اسلام سے دور جا چکا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھا ہے۔ بچوں کو بچپن سے ہی ہمیں بتانا چاہیے بیٹا یہ صحیح ہے غلط۔ بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ ناچنا گانا یہ غلط ہے۔ ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ ناچنا گانا یعنی ماڈرن، جو جینس ٹی شرٹ پہن رہا ہے، چست اور ٹائٹ چھوٹے کپڑے پہن رہا ہے، وہ ماڈرن؟ غلط ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو یہ سکھا رہی ہے کہ بیٹا یہ دین ہے، بیٹا یہ اسلام ہے، بیٹا یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ارے یہی تو ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہمارے بچے بڑے ہو کے کیا بنتے ہیں؟ دین کی کوئی قدر نہیں کرتے، دین کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو گھر والوں کو تو چاہیے کہ وہ بچوں کو خود سکھائیں کہ بیٹا یہ غلط یہ صحیح۔ ماں سکھا رہی ہے تو اس کا مذاق اڑا رہے ہو کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دنیا کہیں بھی پہنچ جائے، سمجھ رہے ہو، دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے ہمیں، اور دنیا کے ساتھ ہم لوگ چلتے بھی ہیں۔ جتنی بھی اچھی چیزیں، مان لیجیے میڈیکل لائن سے کوئی نئی چیز آئی سامنے، اس کو سیکھو آپ۔ تو ماڈرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط طریقوں کو آپ فالو کرنا شروع کر دو۔
ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی سہولت، جتنی بھی اچھی اچھی چیزیں، جتنی بھی انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کو ہم فالو کریں. یہ مطلب ہے ماڈرن ہونے کا. دنیا سے دور ہم ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھ رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں، علم حاصل نہیں کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے دنیا سے دور ہونے کا. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ شراب کوئی پی رہا ہے تو شراب پینا شروع کر دو. آج کل شراب پینے والوں کو ماڈرن سمجھا جاتا ہے کہ شراب پینا شروع کر دو گے. ماں باپ کو دھکے مار کر باہر نکالنے والوں کو ماڈرن سمجھا جا رہا ہے تو یہ کرنا شروع کر دو گے. ڈانس، گانے، ناچ یہ سب کرنا شروع کر دو گے؟ نہیں. تو میری بہن، آپ اپنے بچوں کو سکھائیے اور فیملی کو اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور یہ کیا سکھا رہی ہے؟ ہم دنیا میں آگے بڑھیں گے لیکن اسلام کے ساتھ. اسلام کو چھوڑ کر اگر ہم آگے بڑھیں گے نا دنیا میں تو کہیں کے نہیں رہیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلیے. ایس کے فیروز، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، پر کیا کریں ہم بہت دور اڑیسہ سے ہیں اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. اڑیسہ سے ہیں آپ تو کوئی بات نہیں، جب انشاءاللہ میں اڑیسہ آؤں گا تو آپ مجھے ضرور انوائٹ کیجیے گا. اور آپ کی اس محبت کو شکریہ. اللہ آپ کی اس محبت کو خوب قبول فرمائے. تو بھائی یہ ہمارے سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سنڈے ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. اپنے فیملی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو دیکھیے، دوسروں تک پہنچائیے. اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے اپنا کامنٹ، اپنا سوال کامنٹ باکس میں جا کر ضرور کیجیے گا. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.